علم ہمیں پورے یقین کے ساتھ علم ہے، وَلَقَدْ کامن حتمی اور پکی بات ہے، نعلم ہم جانتے ہیں، انہم یقیناً وہ لوگ، یقولون کہتے ہیں، انما صرف اور صرف، یعلمہ بشر اس کو کوئی انسان سکھاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کرتے کہ اس پر قرآن نہیں نازل ہوتا، وہی نازل نہیں ہوتی، یہ تو بڑی قرآن جو ہے حکم اور جو بڑے اہم ترین مقاصد اور فوائد اور زندگی کے شعور اور اصول و ضوابط پر مشتمل کتاب ہے، اور یہ بندہ ہے ان پڑھ۔ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ان پڑھ بندہ ہے۔ ان پڑھ بندے پر پڑھی لکھی کتاب کیسے نازل ہو سکتی ہے؟ ان کو تو پڑھنے نہیں آتا۔ یہ ان کا اعتراض تھا۔ پھر انہوں نے جواب خود ہی نکالا، کہنے لگے بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں، وہ عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، ان کا آمد و رفت ان کے پاس ہے، ان کے پاس جاتا ہے، ان سے سیکھتا ہے، ہمیں سکھا دیتا ہے، یا بندہ اس کے پاس آتا ہے عیسائی یا یہودی۔ بعض علماء نے لکھا ہے وہ غلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی، آپ نے ان کو آزاد کر دیا، وہ عیسائی تھے، یہودی تھے، یا اہل کتاب میں سے تھے، وہ عالم تھے، ان کو تورات یاد تھی، تو تورات کو کنورٹ کر دیا قرآن میں اور انہوں نے اس کو سکھا دیا، یہ ہمیں سنا دیتا ہے۔ نہیں، کفار مشرکین مکہ وہ یہ الزام لگاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ اعتراض کرتے تھے کہ قرآن خود بڑی اہم کتاب ہے، اس کے اصول ضوابط بہت ضروری ہیں، یہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ وہ عام آدمی کا کلام نہیں ہے، لیکن یہ بندہ تو ان پڑھ ہے، اس کو کون سکھاتا ہے؟ وہ اس کا حل یہی ہے، پھر اس کے پاس عیسائی اور یہودی آتے ہیں، وہ اس کو سکھا جاتے ہیں، یہ ہمیں کہتا ہے میرے پاس وہی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان اس کا جواب دیا، فرمایا لسان الذی یلحدون، زبان اس بندے کی جس کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں کہ وہ بندہ اس کو سکھاتا ہے، الیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اعجمی، وہ تو عجمی ہے، اس کو تو عربی آتی نہیں، جس بندے کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ بندہ سکھاتا ہے، وہ بندہ خود عجمی ہے، عربی ہے ہی نہیں، اس کو تو عربی آتی ہی نہیں، وہ تو عجمی زبان سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، تو وہ کیسے سکھا سکتا ہے؟ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن عربی واضح زبان میں ہے۔ تو تمہارا جواب آ گیا۔ تم نے کہا تھا کوئی عیسائی یا یہودی یا اہل کتاب کے علماء یا آپ کے آزاد کردہ غلام، ان کو زبان تورات انجیل آتی تھی، انہوں نے کنورٹ کر دیا قرآن میں۔ تو بڑا مختصر جامع ترین جواب اللہ نے دیا کہ بھائی بات یہ ہے، وہ تو عجمی جانتے ہیں اور قرآن عربی زبان میں ہے، عربی ان کو آتی نہیں، ان سے جا کے سیکھ لو، پوچھ لو، وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ لیکن اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہونے والی ہے، اس کے اندر 3 چیلنج آئے ہیں۔ قرآن اس جیسا بنا کے لاؤ، ایک صورت بنا کے لاؤ، ایک آیت بنا کے لاؤ، نہیں بنا سکے تم تو پھر زید بازی چھوڑو، پھر یہ یقین ایمان لاؤ، بناؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو بے نظیر اور بے مثل ہے، اس جیسی کوئی یہ انسانی کاریگری ہے ہی نہیں، یہ اس کا سب سے بڑا اعجاز اور معجزہ ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ جیسے زبردستی ہدایت دینا، ایمان تو لاتے نہیں، کیڑے نکالتے ہیں قرآن مجید کے، تو پھر اللہ ہدایت کیوں دے اپنے دشمنوں کو؟ جس کی توہین کرتے ہیں قرآن کی، تو کوئی دشمنوں کو تو کوئی ہڈی نہیں ڈالتا۔ آپ میرے گھر آئیں، ہمارے بچوں کے کیڑے نکالیں، مکان کو حسرت کی نگاہ سے دیکھیں، اور کھانے آپ کی دعوت کی جائے تو کھانے کے کیڑے نکالیں، اعتراضات کریں، تو پھر میں آپ کو بلاؤں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں کہوں گا وہ تو روک ٹوک ہی بہت کرتے ہیں، دفع کرو ایسے مہمان کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پر جو وحی نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ کی آیتوں پر وہ ایمان نہیں لاتے، اللہ ان کو کیسے ہدایت دے؟ ہدایت اس کو ملتی ہے جو بد زبان نہ ہو، دل کا صاف ہو۔ قرآن مجید میں الا من اتی اللہ بقلب سلیم، صاف شفاف دل لے کے آئے۔ اس کی بڑی اعلیٰ مثال علماء بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو شہد اور دودھ سے زیادہ اچھی کوئی غذا ہے نہیں۔ اگر شہد اور دودھ کو آپ نے کسی برتن میں ڈالنا ہے تو پہلے اس کو اچھی طرح کیمیکل سے صاف کرو، ورنہ دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ آج کل گرمی کا موسم ہے نا، تو تھوڑا سا بھانڈا صاف نہ ہو تو یا بند رکھا جائے، اس کو دھوپ نہ لگائی جائے یا کیمیکل سے صاف نہ کیا جائے، دودھ خراب ہو جائے گا۔ اور جو برتن اتنا خراب ہو، 2 3 4 5 6 ماہ سے استعمال میں نہ آیا ہو، اور دودھ اس سے نکالا یا کوئی چیز نکالی اس کو دھویا نہیں گیا، اس میں الی نہیں آ جائے گی؟ اس کے اندر شہد ڈال دو، دودھ ڈال دو، وہ فوراً خراب ہو جائے گا۔ تو قرآن کا علم اس کے سینے میں محفوظ رہے گا جس کا سینہ توحید سے بھرا ہوا ہے، جس کا سینہ صاف شفاف ہے، جس کا سینہ اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ جو نکالے کیڑے اور دشمنی پیدا کرے وہ تو ملعون کا سینہ کالا سیاہ ہے، گندے برتن جیسا، اس کو الی آئی ہوئی ہے، اس کے اندر قرآن جیسا صاف شفاف علم کیسے جائے گا؟ وہ تو گندا بھانڈا ہے، اس کے اندر نہیں جا سکتا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت مانگے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو ہدایت دیتے ہیں، ہدایت کے بلکہ سارے راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ کن کے لیے؟ جو کوشش کاوش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ یہ بات ہے، بتایا تھا پہلے آپ کو ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہدایت التوفیق، ایک ہدایت الارشاد۔ ارشاد کا میں نے رہنمائی دینا، مسئلہ بتانا، توحید و سنت کے مسائل اور شرک و کفر کے مسائل، حلال حرام کے مسائل، سب کے درمیان فرق کرنا، یہ توحید ہدایت الارشاد ہے۔ اس کا معنی یہ ہے آپ لوگوں کو رہنمائی دیں، بس یہ ہر عالم کر سکتا ہے۔ ایک ہے ہدایت التوفیق، توفیق کا مطلب ہے دل کے اندر بات ڈالنا اور بندے کو مطمئن کرنا، یہ اللہ کا کام ہے، یہ نبیوں کے بھی اختیار میں نہیں ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کتنے نبیوں کے اہل و عیال خاندان مسلمان نہیں ہوئے، حالانکہ نبیوں کا اخلاق ابلاغ A1 تھا، کوئی مسئلہ نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ جب ہدایت نہیں دے گا تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دردناک عذاب یعنی دوزخ کا، آگ کا، جہنم کا۔ آج استاد بھی نہیں نہ آیا ہوتے۔ انما یفتری الکذب، یقیناً جھوٹ گھڑتے ہیں کون؟ الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ جو کافر ہیں نا وہ جھوٹ گھڑ لیتے ہیں، جھوٹ بنا لیتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکاذِبُونَ، اور وہی جھوٹے ہیں، نبی پر تہمتیں لگانے میں جھوٹ بناتے ہیں، اللہ کی وحی کے بارے میں جھوٹ بناتے ہیں، کہانیاں جس اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، سارا یہ انہی کا کرشمہ اور ڈنڈی مارنا ہے۔ مَا کَفَرَ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ کفر کرے گا، من بعد ایمانہ، اپنے ایمان لانے کے بعد۔ ایمان لے آیا بندہ، مسلمان ہو گیا، پھر بعد میں مرتد ہو گیا، اس کے بارے میں حدیث ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، اس کو اڑا دو، کھوٹا سکہ ہے، اس کی ضرورت نہیں، وہ اسلام کی توہین کا سبب بنتا ہے۔ صبح مسلمان شام کافر، شام کافر صبح مسلمان، اس کی گردن اڑا دو، ناپاک جسم سے زمین پاک ہو جائے، تاکہ کوئی یہ اسلام کے ساتھ کھیل نہ کھیلے کہ اسلام کھوٹا دین ہے۔ جن لوگوں کو اس طرح اڑا دیا جائے گا نا، باقی یا آر یا پار، یا ادھر رہیں گے یا ادھر رہیں گے، تماشا نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس طرح اسلام کی توہین ہے بھائی۔ آپ آج مسلمان ہوتے ہیں، کل آپ کافر ہو جائیں، اس کا مطلب ہے اسلام مشکوک دین ہے، اسلام کے اندر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوا، جبکہ اسلام دل مطمئن کرنے والا ہے۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کئی بندوں کی گمراہی کا سبب بنیں گے، تجھے دیکھ کر کئی لوگ اسلام بدلیں گے۔ اس لیے اسلام کا قانون قاعدہ یہی ہے، جو دین بدلتا ہے اس کو اڑا دو، تاکہ کھوٹے سکے کو دیکھ کر کوئی اور مرتد نہ ہو جائے۔
باقی یہاں ایک بڑا اساس اور اہم ترین مسئلہ ہے، ولیعاذ باللہ، ایک بندے کو کافروں نے پکڑ لیا، جیسے صحابہ کا مسلمان ہونے کے ساتھ واقعہ ہوتا تھا، حضرت یاسر کا، ان کی والدہ سمیہ کا، اور باقی لوگوں کا، حضرت بلال کا، تو ان کو کافر پکڑتے، اذیت دیتے، سزائیں دیتے، لیکن انہوں نے عزیمت کا رستہ اختیار کیا۔ ایک رخصت کا رستہ ہے، ایک عزیمت کا رستہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیمت کا رستہ اختیار کیا۔ وہ عزیمت کیا تھی؟ لوہے کا لباس، جنگی زرہ پہنا کے سخت دھوپ کے اندر پھینک دیتے، جیسے آج کل لو پڑتی ہے، اور پھر اس کو کہتے اسلام چھوڑ دیں تو جو چھوڑ دیں گے، وہ کہتا نہیں، اللہ ایک ہے، میں ایک اللہ کی بات کروں گا، احد احد۔ تو بازار کے لفنگے جنہیں ہم بولتے ہیں، ان کو رسی پکڑاتے، وہ ان کو کھینچتے، ذلیل کرتے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ برداشت کیا، اسلام نہیں چھوڑا۔ بعض لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ معاملہ پیش آیا، ان کو جب مارتے، سخت اذیت اور تکلیف دیتے، پتھر سینے پر رکھ دیتے، آگ کی طرح گرمی کے اندر جھلسا کے کھینچتے، تو ان کو کہتے تو کہہ کہ لات منات عزا صحیح ہے، محمد اللہ کا نبی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ صرف ایمان لانا کافی ضروری نہیں ہے، اللہ کی عبادت ضروری نہیں ہے، اللہ کے ساتھ لات منات عزا بھی مشکل کشا ہے۔ وہ صحابہ بعض دفعہ اطمینان قلب اسلام پر ہونے کے باوجود، دین یقین کا، ایمان پر، اللہ پر، قرآن حدیث پر مکمل تھا، لیکن جوازی طور پر وہ کہہ دیتے محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اکیلا مشکل کشا ہونا کافی نہیں ہے۔ اچھا جی، اس سے وہ ان کی جان بخشی ہو جاتی، چھوٹ و مل جاتی، چھوڑ دیتے، حتیٰ کہ صحابہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے کہ آج یہ ہو گیا، یہ کہنا پڑا ہے۔ فرمایا دل کی کیفیت کیا تھی؟ انہوں نے کہا جی دل اسلام پر مطمئن ہے، ہم کیوں اسلام چھوڑیں گے؟ آپ کا حکم سارا آنکھوں پر ہے، لیکن ہماری جان کا مسئلہ تھا۔ فرمایا فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ، اگر دوبارہ بھی یہ حالات بن جائے تو ضرورت کے تحت دوبارہ بھی یہ بات کر سکتے ہو، لیکن دل اسلام پر مطمئن ہو، اندر کی کہانی، جیسے ہم کہتے ہیں نا اندر کی کہانی، وہ اسلام پر ہو۔ تو اس لیے اس کا جواز ہے، یہ ہے رخصت۔ اور عزیمت کیا ہے؟ آپ ڈٹ جائیں، مار دو، فقد ایمان تقاض، جیسے فرعون کے مد مقابل میں جو جادوگر تھے مسلمان ہو گئے، جب مسلمان ہو گئے اس نے کہا میں تمہارا ایک بازو ایک ٹانگ کاٹ دوں گا، انہوں نے کہا کاٹ دے، کیا کرے گا تو؟ فقد ایمان تقاض، جو تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر، مار، زندگی ختم کرے گا نا، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، لیکن وہ نہیں کر سکا۔ یہ ہے عزیمت، یہ افضل ہے، ایک رخصت ہے، ایک افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس بندے کے جس کو مجبور کر دیا جائے اور دل اس کا مطمئن ہو، دل مطمئن ہو، اس کا جواز ہے، رخصت ہے، افضل نہیں۔ افضل یہ ہے جان پر کھیل جائے، جان جاتی ہے تو جائے، ظاہری طور پر بھی اسلام کے خلاف کلمہ نہ لائے، یہ افضل ہے۔ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ، لیکن جو شرح کفر کی صدراً سینے میں قبول کر لے، کیا مطلب؟ من شرح جس نے کھول دیا، بالکفر کفر کو، صدراً سینے میں، کفر کو اتنا واضح تسلیم کر لیا، دو ٹوک لفظوں میں اندر باہر ایک ہو کر، جیسے زبان سے بول رہا ہے کفر کا لفظ، ویسے ہی اندر بھی تسلیم کر رہا ہے، اس کو فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے بھائی، کیونکہ اس نے اندر کھانے کفر قبول کر لیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اندر سے اسلام پر رہے تو جواز ہے، اور اگر اندر سے بھی کافر ہو جائے، باہر سے بھی کافر ہو جائے، پھر اس کی سزائیں ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، اب ذہن میں یہ آتی ہے بات، اللہ کا غضب، دردناک بہت بڑا عذاب، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے استحبو، پسند کیا ہے، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو، علی الآخرہ، آخرت پر، دنیاوی زندگی کو، یعنی دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے آخرت کی زندگی پر، صبر نہیں کر سکے، برداشت نہیں کر سکے۔ جیسے آپ آج کل خبریں، آپ کو شاید زیادہ اس کا علم نہ ہو، میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی
کشمیر کے بارے میں آپ کو علم سارا ہے، کشمیر کے اندر غدار لوگ بہت ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کو، ہر ملک میں غدار ہیں لیکن کشمیر میں بہت زیادہ ہیں۔ مجاہدین کی شکایت کر دیتے ہیں، پکڑوا دیتے ہیں۔ یہ میں نے ویڈیو دیکھی فلسطین کے بارے میں، فلسطین کے مجاہدین نے کچھ فلسطینیوں کو پکڑا اور ان کو جیسے پولیس یا فوج کرتی ہے نا، مشکہ باواں دیتی یہاں سے، پیچھے بازو ان کے باندھے ہوئے، اور مجاہدین نے وردی کون سی پہنی ہوئی تھی؟ اسرائیلی فوج کی، اسرائیلی فوج کی وردی پہن کر ان کو پکڑا۔ نیچے تحریر آئی کہ یہ پتہ کون لوگ ہیں؟ نہ پکڑنے والے اسرائیلی ہیں اور نہ نیچے جن کو پکڑا جا رہا ہے وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، وہ غدار ہیں فلسطین کے، جو مجاہدین کو پکڑواتے، ذبح کرواتے، ان کا ستیہ ناش کروانے کے لیے اسرائیل سے پیسے لیتے، غداری کرتے، بے وفائی کرتے، پھر ان کو مجاہدین نے پکڑا۔ ایسے لوگ آپ یہاں اعلان کر دیں کہ جتنے لوگ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں ان کا ڈیٹا ہمیں چاہیے، جو دے گا ہمیں 1 کروڑ روپیہ ہم اس کو دیں گے۔ اتوں بیٹھے پیسے بندے پیدا ہو جانے، کتوں مرضی ٹرک پر لو غداراں دا وادو، پاکستان کے بے شمار نے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو کافر ہے، کیونکہ ان کے اندر ہدایت کی شدت یا جذبہ یا طلب یا چاہت وہ ہے ہی نہیں، وہ دنیا کے گھوڑے ہیں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کے اوپر، وسمعہم اور کانوں کے اوپر، وابصارہم اور آنکھوں کے اوپر ٹھپا لگا دیا ہے، ٹھپا مور لگا دی ہے، کس چیز کی؟ ان کے کفر کی، ان کے نفاق کی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ بے خبر ہیں آخرت میں عذاب کتنا آئے گا، کتنی سختی ہوگی۔ انہوں نے پرا کر دیا، انہوں نے اتھے ہو جاؤ دیوار نال۔ لا جرم انہم فی الآخرہ، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یقیناً وہ لوگ آخرت کے بارے میں ہم الخاسرون، وہ گھاٹے میں جانے والے ہیں۔ کون؟ غدار، کون؟ اسلام کو چھوڑنے والے دل و جان سے، جنہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر یقیناً تیرا رب للذین، ان لوگوں کے لیے، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ ان کو آزمائش میں ڈال دیا گیا۔ ہجرت سے پہلے کتنی آزمائشیں ہوئی ہیں اور مسلمانوں نے برداشت کی، ان کے مال اولاد ہر چیز کو لوٹ لیا گیا۔ جو ہجرت کرتا وہ تنہا اپنی جان لے کے آتا تھا، نہتے حال اس کے ہو جاتے۔ ثم جاہدوا، پھر بھی جہاد کیا، وصبروا اور صبر کیا، برداشت کیا۔ ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم، یقیناً تیرا پروردگار ان اعمال کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد، جہاد کرنے کے بعد، صبر کرنے کے بعد، جو اسلام پر ڈٹے رہے، ان کے لیے یقیناً خوب بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ تو اسلام کی آزمائشیں جو ہے نا، ان کو برداشت کرنا، یہ ہے ابراہیم کی سیرت، یہ ہے اہل ایمان کی سیرت، بلکہ یہ ہے اہل جنت کی سیرت۔ یہ برداشت کرنا پڑے گا، پھر آخرت میں سرٹیفکیٹ ملے گا جنت کا۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی تکلیف ہے تو غدار ہو جاؤ اور دنیا کما لو اور مسلمانوں کو نقصان کر دو۔ ہاجروا ہی پڑھے ہیں، ہاں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور ہمیں خوب علم ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں، إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، جو لوگ کہتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، کیسے ٹچ کرتے ہیں۔ يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، کہ اس کو ایک انسان سکھاتا ہے، چاہے وہ یہودی ہے چاہے عیسائی ہے، واللہ تعالی عالم۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اللہ کا جواب یہ ہے کہ اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں قرآن کے سکھانے کی، وہ تو عجمی ہے،
اعجمی وہ کیا ہے؟ اجمی. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ اور یہ زبان قرآن مجید کی واضح عربی زبان ہے. ان لہذا جوڑ توڑ اکٹھا نہیں ہو سکا. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے. لا یہدیہم اللہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا، یعنی توفیق، سینے میں بات نہیں ڈالے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جہنم کے اندر. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ یقیناً جھوٹ باندھتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ اور یہی لوگ ہیں جھوٹ بولنے والے، جھوٹے. مَن کفر باللہ من بعد ایمانہ جو اللہ کی ذات کا انکار کرے، کفر کرے ایمان لانے کے بعد. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان سوائے اس بندے کے جس کو مجبور کیا جائے کفر کا کلمہ کہنے پر اور اس کا دل اسلام پر مطمئن ہو، اس کا اور مسئلہ ہے. وَلَٰكِنَّ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا لیکن سینے کے ساتھ جو کفر کی وضاحت کر دے، یعنی تسلیم کر لے کفر کو دو ٹوک لفظوں میں ظاہر باطن میں. فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ ان کے اوپر اللہ کا غضب، ناراضی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے واسطے دردناک بہت بڑا عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بہت بڑا عذاب ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو یا اس قوم کو جو کافر ہیں ہدایت نہیں دیتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم یہی لوگ ہیں جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر وسمعہم وابصارہم اور کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے کفر و شرک کی. واولئک ھم الغافلون اور یہی لوگ غافل اور بے خبر ہیں. لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون کوئی شک و شبہ نہیں یقیناً وہ لوگ آخرت میں خسارہ ڈالنے والے ہوں گے. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی دارالکفر سے، من بعد ما فتنوا آزمائش کے بعد ہجرت کی، آزمائش برداشت کی پھر ہجرت کی. ثم جاہدوا وصبروا پھر جہاد بھی کیا اللہ کے راستے میں اور صبروا اور صبر بھی کیا. ان ربک من بعدها لغفور رحیم یقیناً تیرا پروردگار ان آزمائشوں کے بعد یا جہاد کے بعد یا صبر کے بعد بہت خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. واللہ تعالی عالم وما توفیق